السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، آج کا یہ مختصر سا درس قرآن جس کا موضوع ہے جشن، ہم اور آپ یہ دیکھتے آ رہے ہیں، لکھا ہوا آنکھوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ دنیا میں جشن منائے جاتے ہیں۔ جشن کیا ہے؟ یہ لفظ غالباً فارسی کے اندر بھی مستعمل ہے اور اردو کے اندر بھی لفظ جشن یہ استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ عربی کا لفظ جو ہے وہ فرحٌ ہے، جس کو ہم اپنی اردو میں فرحت کہتے ہیں، فرحت۔ اور فرحت اور فرحٌ یہ اس خوشی کو کہتے ہیں جو انسان اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ مثلاً کسی شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کو ایک فطرتی طور پر ایک فرحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو فرحت کہا گیا ہے۔ کوئی آدمی امتحان میں اچھے نمبروں میں کامیاب ہوا ہے، کوئی طالب علم، اس کو اس پر فرحت محسوس ہوئی ہے اور وہ دل سے اس کو وہ محسوس کرتا ہے، اور اس پر وہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم خوشیوں میں اللہ کے شکر کا حق ادا کر دیں اور غموں اور مصائب پر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کا حق ادا کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا انسان کے لیے قید خانہ ہے، اور قیدی کبھی جشن نہیں منایا کرتے۔ جشن ہے کیا؟ قومیں اپنے دن مناتی ہیں، ملکوں کے اندر اپنے اپنے دن منائے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں 14 اگست منایا جاتا ہے۔ اس دن کا تعلق نہ دین سے ہے، نہ کسی گناہ اور ثواب سے ہے، بلکہ اس کے اندر گناہ کا احتمال ہو سکتا ہے کہ ہم اگر کوئی ایسی باتیں اس کے اندر کریں، ایسے کام کریں، ایسی حرکتیں کریں جو اللہ کو ناپسند ہوں یا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہوں۔ اس میں ہم نمازوں تک ہم چھوڑ دیں، ہم اس پر فضول خرچیاں کریں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تفاخر کے لیے قومیں یہ کیا کرتی ہیں۔ ملکوں کے اندر یہ جشن جو منائے جاتے ہیں، جو ایام منائے جاتے ہیں، دن منایا جاتا ہے، ہر ملک کا اپنا اپنا ایک قومی دن رکھا گیا ہے، اس کا شریعت سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کا اسلام سے تعلق ہوتا تو جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، وہ دن مسلمانوں کے جشن کا خاص دن ہوتا۔ حالانکہ وہ دن اور وہ رات، وہ گھڑیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے وقت تھیں، وہ گھڑیاں جب آتی ہیں ہم پر تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم روزہ رکھتے ہیں دن کو، اور راتوں کو ہم جاگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، بہت ایک خوشی کی بات تھی کہ آپ کے والد ماجد آپ سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، تو وہاں پر ایک خوشی کی، ایک فطرتی خوشی پیدا ہوئی۔ اور اسی خوشی میں جب آپ کے چچا ابو لہب کو ان کی لونڈی نے آ کر خبر دی کہ آپ کے فوت شدہ بھائی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، تو ان کو فطرتی طور پر خوشی ہوئی کہ میرے گھر میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اور یہ میرے بھائی جو فوت ہو چکا ہے اس کی ایک نشانی ہوگی۔ اسی خوشی میں اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اس کے علاوہ کوئی جشن نہیں منایا گیا، کوئی کسی قسم کی ناچ گانے، کوئی کسی قسم کے جناب یہ رنگ رنگ کے کپڑے، رنگ رنگ کی جھنڈیاں اور یہ جناب بتیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، ہم تو یہاں قید کاٹنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے جنت بنائی تھی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بسایا تھا، ہم سے ایک خطا ہو گئی، اس خطا کی پاداش میں اللہ نے ہمیں زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ اب زمین کے اندر تمہارے لیے ٹھہرنا ہوگا، مستقر تمہارا زمین جو ہے مستقر ہوگی، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت مقررہ تک دنیا سے تم فائدہ اٹھاؤ گے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرما دیا کہ اہبطوا قُلْنَا اهْبِطُوا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس زمین پر میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت آئے گی، میری طرف سے، تو جس شخص کے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچ جائے اور اس نے اس ہدایت کی پیروی کی، فمن تابع ہدایہ، جس نے اتباع کی، پیروی کی، میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اسے کوئی خوف نہیں ہے، آگے کی زندگی میں کوئی خوف اسے نہیں ہونا چاہیے، ولا ہم یحزنون، اور نہ جو اس پر مصیبتیں اس وقت تک گزر چکی ہیں یا گزر رہی ہیں، نہ اس کو یہ مصیبتیں محزون چھوڑیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کامیاب ٹھہرا جائے گا جس نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کی پیروی کی۔ اب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، قرآن پاک ہے، اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی سیرت، آپ کا فرمان، آپ کی حدیث، آپ کی سنت، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے اس جشن کے لیے کہ دیکھو جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ وہ نصیحت ہے، وہ کتاب ہے، وہ چیز ہے جس سے سینوں کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، یہ شفا ہے جو کچھ سینوں کے اندر ہے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، ورحمتن، اور یہ رحمت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ آگے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے، کہیں آپ فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں وہ، فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کی ہے، جو اللہ نے ہمیں عنایت کی ہے، اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم خوشیاں منائیں۔ یہ الفاظ موجود ہیں۔ آگے فرمائے ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل و رحمت ہوئی ہے، اس پر جو ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے، وہ جو لوگ اور جو کچھ دنیا کا ساز و سامان جمع کر رہے ہیں، اس ساز و سامان سے یہ جو ہے یہ سب سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کا یہ ترجمہ ہے، اس کے حاشیے پر اگر آپ دیکھیں تو سامنے نظر آ رہا ہے، یعنی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے کہ تم خوشیاں مناؤ،
خوشیاں کس بات پر مناؤ؟ اگر تمہیں کوئی خوشی کی خبر ملی ہے تو خوشیاں مناؤ، جیسے کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ کی ذات پررحمت کے لیے کی آمد کے ایام پر خوشیاں اور خوشیوں میں جشن میں عیدیں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس آیت کا مطلب یہی نکلتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال کوئی جشن منایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، جشن نہیں منایا۔ آپ کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، آپ پوری انسانیت کے سردار قرار دیے، تمام انبیاء کے سردار قرار دیے گئے، آپ نے کوئی جشن نہیں منایا۔ بدر کے مقام پر اللہ نے آپ کو فتح نصیب کی، حق و باطل کا معرکہ، اس میں حق کو اللہ نے غلبہ دیا، آپ کے ہاتھوں دیا، آپ کی فوج کی ذریعے دیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن منایا؟ کیا فتح مکہ کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن منایا؟ حق تو یہ تھا کہ اس دن مکہ فتح ہوا، وہ شہر جس شہر سے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو نکالا گیا، ہجرت پر مجبور کیا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کے اندر فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو انداز فاتحانہ نہیں تھا، انداز جشن والا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، آپ کی اونٹلی کے پلان پر آپ کا سر مبارک لگ رہا تھا، عاجزی و انکساری اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ تو یہ جو خوشی جو انسان کو ہوتی ہے، یہ غمی اور خوشی یہ انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ اگر اپنی مرضی سے ہو تو پھر صحابہ کرام، خلفائے راشدین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زندگی میں 63 سالہ زندگی میں آپ پر کتنے سال آپ کے وہ دن آیا جس دن آپ پیدا ہوئے؟ ابھی میں نے ایک پوسٹ کی ہے فیس بک پر، صحیح مسلم کی روایت جو مشکات کے اندر موجود ہے، کتاب الصیام نفلی روزہ کے باب کے اندر موجود ہے، اس حدیث کا نمبر جو ہے وہ 198 ہے صحیح مسلم کا، مشکات شریف کا نمبر ہے 2045۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن مجھے پیدا کیا، میں اسی دن پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ اس خوشی میں، اس انبساط میں، اس فرحت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب یہ خوشی کا انداز اللہ کے حبیب نے بتا دیا۔ ہم عید الفطر مناتے ہیں، کیسی مناتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی بڑائیاں بیان کرتے جا رہے ہیں، تکبیرات کہتے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ آج ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہے، اور یہ خوشی کی جو ہماری انتہا ہے اس کے ساتھ ہم تیرے سامنے سر بسجود ہیں کہ ایک عظیم فریضہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، آئے اللہ تو نے ہمیں عہدہ پر آ کیا۔ تو میرے بھائیوں، خوشی جو ہے قرآن کی آیت، اسی آیت کے تحت اگر آپ دیکھیں احمد رضا بریلوی نے جس چیز پر خوشیاں منانے کا کہا ہے، فرمایا وہ تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، دین اسلام ہے، اس پر ہمیں خوشیاں منانی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دین دے دیا ہے، ایسی کتاب دے دی ہے، ایسے پیغمبر اللہ نے ہمیں دے دیا ہے جو دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، قدم قدم پر ہمارا ہاتھ تھامتی ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت، دین اسلام جو امن کا دین ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آج کا موضوع صرف جشن تھا کہ جشن کیا ہوتا ہے۔ تو جشن، دنیا میں انسان جو ہے وہ جشن منانے نہیں آیا۔ ہاں، کافر جشن منا رہے ہیں، ان کے جشن طرح طرح کے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، ایسے ایسے جشن کے انسان کسی مہذب محفل کے اندر انسان نام نہیں لے سکتا، وہ ایسے جشن مناتے ہیں۔ ایسے جشن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، ایسے جشن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ ہم سوچیں، میں سوچوں کہ کیا میں ایسا جشن مناؤں جیسے انگریز، یہودی، نصرانی مناتے ہیں؟ کیا مجھے اسلام اجازت دیتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، بس میں بات کو اپنی کو ختم کرتا ہوں
کہ جشن 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 جشن، یہ ہم آج تک سنتے آ رہے ہیں، بہت عرصہ سے یہ لفظ چل پڑا ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ یہ جشن ہمارے اوپر سے ختم نہیں ہوگے، کیونکہ ہم سارے کام کر چکے ہیں، دین کے سارے معاملات حل کر چکے ہیں، بس صرف ایک جشن رہتا تھا جو ہم نے کرنا تھا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب کرے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔